وسیم اختر صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کے بعد سے معاملات بگڑے؟ کیونکہ اس میں تو آپ بھی پیپلز پارٹی کے اتحاد تھے اور اسی جوش و خروش سے آپ نے بھی اس میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا، ایک اہم ترین اتحادی تھے. لیکن اس کے حل کی طرف اگر ہم جائیں، پیپلز پارٹی سے نہیں سنبھل رہا. 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے مسئلے مسائل یہاں پر ہیں. وفاق کو کنٹرول دے دیا جائے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا جائے. یہ ساری تجاویز کیا ڈسکس ہوئی ہیں گورنر ہاؤس میں؟ میں اس پہ اس طرح سے اس کا جواب دوں گا کہ اب ہم نے بھی غلطیاں کی ہوں گی. پیپلز پارٹی بھی کوئی دودھ کی دھلی بھی نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے، 18 سال سے آپ بیٹھے ہو نا، میں تو نہیں ہوں. آپ کو ٹھیک کر لینی چاہیے تھی میری غلطی، وہ آپ نے کی نہیں. اب کراچی کے پڑھے لکھے لوگ، ٹیکس پیئرز جو ملک کو چلا رہے ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے اور پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی مینیج نہیں کر سکتی اب یہ گورنمنٹ، کیونکہ 18 سال سے یہ اقتدار میں ہے اور رزلٹ آپ کے سب کے سامنے ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. تو لوگ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، وہ مینیج نہیں کر سک رہے اتنے بڑے شہر کو، اس صوبے کو، 7-8 کروڑ کی آبادی کے صوبے کو وہ مینیج نہیں کر سک رہے. لاڑکانہ کا حال ستیاناش ہوا ہے. سیون، دادو، جس جگہ چلے جائیں ڈسٹرکٹ انٹیریئر سندھ میں، آپ کو لگے گا نہیں آپ کسی صحیح جگہوں پہ ہو. آگ لگی بھی ہے، دھواں اڑ رہا ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ حال کراچی کا ہو چکا ہے. تو لوگ اب باتیں کر رہے ہیں، انف از انف. اب ان باتوں کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، آپ کمپیٹنٹ نہیں ہو، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کو بٹھانے والوں کی غلطیاں ہیں یہ، کیونکہ آپ نے 18 سال میں رزلٹ نہیں دیا ہے. آپ پڑھے لکھے ہو، اچھے آدمی ہو، میری آپ سے احترام کا تعلق ہے، مگر آپ اس قابل نہیں ہو کہ مینیج کرو اس شہر کو. اچھا، اس کو آپ رسپونڈ کیجئے گا قادر بندوخیل صاحب اپنے طریقے سے، لیکن صرف ایک بات جاننی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی بات کرتے ہیں، ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے لوگ اپنی اپنے پروپوزل دیتے ہیں، اگر ڈسکشن بھی کرتے ہیں، بھلے آپ اس کو کنڈیم کریں، نہ مانیں، میں یہ بھی آپ کو کوئی امپوز نہیں کری، لیکن اس کو لسانیت کا رنگ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا کراچی میں صرف اردو بولنے والے ہیں؟ آپ کراچی کے نہیں ہیں؟ دیکھیں یقیناً کراچی میں 1.5 کروڑ سے زیادہ صرف پشتون رہتے ہیں. تو پھر کیوں لسانیت کی بات ہوتی ہے؟ اردو سپیکنگ زیادہ ہے، دوسرے نمبر پہ پشتون ہے، پھر سندھی بلوچ ہے. سن لے پورا ابھی ایک تو تھوڑا سا آپ ایک مہربانی کر لے، بیچ میں آپ انٹرپٹ کر لیتی ہے، میں سارے جملے ہی بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا کہنا ہے. جو وسیم اختر صاحب بتا رہے ہیں کہ 18 سال کراچی میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ تھوڑا سا میں تاریخ درست کرنے کے لیے، یہی وسیم اختر صاحب میئر اسی دور میں رہے، یہی مصطفیٰ کمال صاحب، اور یہی آپ کو فاروق ستار میئر رہے. اور 18 سال میں 10 سال یہ خود ہمارے اتحادی رہے اور ٹاپ کی منسٹری ان کے پاس تھی، بلدیات کی، صحت کی، تعلیم کی، انڈسٹریز کی، یہ سارے ان کے پاس تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ 18 سال ہماری، تو آپ تو 18 سال میں تو آپ ساتھ تھے اور ٹاپ کی منسٹری تھی. اور اس سے پہلے 30 سال مختلف جمہوری اور غیر جمہوری حکومتوں میں ایم کیو میسا رہی، پیپلز پارٹی نہیں رہی. وسیم اختر صاحب ٹھیک ہے، وہ ساری غلطیاں، اور اچھی بات ہے کہ آپ ان غلطیوں کو مان رہے ہیں جو کہ ماضی میں ہوئی، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے میں کیا کامران ٹسوری صاحب کا استعفیٰ، مطلب اس سے کیا کوئی بینیفٹ ہوگا، نہیں ہوگا؟ پلس یہ جو لسانیت کا رنگ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ بات کی، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کی، یہ آپ نے لسانیت کی بات کر دی ہے. اور یہ لسانیت ہم پہ تو کوئی انگلی اٹھائی کہاں سے ہوئی ہیں؟ کوٹا سسٹم کس نے رکھا؟ اربن رورل ڈیوائیڈ کس نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا نا. نہیں، کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے سر، سوری، کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے اس میں صرف اب اردو بولنے والا تو کراچی کی پہچان نہیں ہے. میں کب بول رہا ہوں یہ؟ نہیں، میں تو یہ بول نہیں رہا. لسانی رنگ نہیں دینا چاہیے. کراچی میں ہر زبان بولنے والا رہتا ہے، جس کو نوکری نہیں ملتی. میں اگر بات کروں تو میں 2 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. جو پنجابی، پٹھان، بلوچ اور غریب سندھی اور اردو بولنے والا، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، پیسوں سے مل رہی ہے نوکری. فیکٹس یہ ہے. خیر چھوڑ دیں اس بات کو، سب جانتے ہیں اس بات کو. لسانی کی میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں استعفیٰ، اب آپ
ان کو اور کوئی میرے خیال میں یہ ڈائیورژن ہے کہ استعفیٰ لے لیں گورنر سے. کیسے لے سکتے ہو آپ استعفیٰ بھائی؟ گورنر موجود ہے, ایکٹیو ہے, کام کر رہا ہے, اور آپ ہوتے کون ہو استعفیٰ لینے والے؟ ان کا تعلق وفاق سے ہے, وفاق جانے اور گورنر صاحب جانے. بالکل ایسا ہے کہ وفاق جانے, گورنر صاحب جانے. تو لیکن آپ تو اب پھر یہ ڈیمانڈ دیکھیں, پھر اب یہ ڈیمانڈ بھی آ سکتی ہے نا. یہ ڈیمانڈ آئی تھی نا گل پلازا میں کہ استعفیٰ دے وزیر اعلیٰ. میئر کی بھی آئی تھی, وزیر اعلیٰ کی بھی آئی تھی, نا. تو یہ تو ایسے حادثات ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں. اس کو سیریس نہ لیں, جیسے وہ آئی تھی ویسے یہ آ گئی. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت کے ایک اہم اتحادی ہیں, آپ کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے. جب یہ گل پلازا والا سانحہ ہوا تو آپ میں سے کسی نے یہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا, گوشت گزار کیا کہ کراچی جائیں, 7 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, 70-80 کے قریب لوگ اس میں ہڈیوں کا بورا بن گیا ہے, آپ جائیں ذرا تعزیت کریں, لوگوں کے زخموں پہ جو ہے وہ مرہم رکھیں. یہ توفیق ہوئی کسی کی پارلیمنٹ سے وفاق سے؟ بالکل بولا جا چکا ہے, ماضی میں بھی بولتے رہے ہیں, اور اب بولنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو پریم صاحب؟ دیکھیں یہ تو کراچی تو لاوارث شہر ہو چکا ہے. ہم نے پریس کانفرنسز کی, ڈائریکٹلی بات کر کے بولا. یہ صرف ایک حادثہ گل پلازا کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وفاق سے, دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وفاق سے نظریں جمائے بیٹھے کہ وفاق کے حوالے کر دیں تو کراچی سدھر جائے گا. وفاق کو تو پرواہ نہیں ہے کہ کراچی میں 70-80 لوگ جو ہیں وہ ہڈیوں کا چورا بن گیا ان کی. میری سوچ یہ نہیں ہے وفاق کے حوالے کر دیں تو کراچی سدھر جائے گا. نہیں, وفاق کی حکومت رہی ہے, پیپلز پارٹی 8 سے 13 تک حکومت میں رہی ہے. وفاق میں بھی, یہاں بھی. کراچی کا کچھ بھی نہیں کر سکی وہ. کراچی کا اگر کبھی ہوا ہے تو وہ ایم کیو ایم نے کیا ہے. سر تو ایم کیو مصطفیٰ کمال نہیں تو کہا کہ وفاق کے حوالے کر دیں کراچی کو. انہوں نے کہا ہوگا, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا. میں نہیں چاہتا, یا میری سوچ نہیں ہے کہ وفاق کے حوالے کیا جائے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن سکتے ہیں, بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کیا جا سکتا ہے, آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن ان لیٹر اسپرٹ ہو سکتی ہے, تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. میئر کے اندر میں سارے محکمے آ جائیں. ٹھیک ہے, میں آپ کا کامنٹ لے لوں قادر مندوخیل صاحب سے. قادر مندوخیل صاحب, اگر ہم کراچی کی ڈیموگرافی دیکھیں تو کراچی کی پہچان اب سے اردو بولنے والے نہیں ہیں. خود آپ نے ذکر کیا, اس میں پشتون بھائی بھی ہیں, اس میں سندھی بھی ہیں, اس میں پنجابی بھی ہیں, اس میں بنگالی بھی ہیں, اس میں پتہ نہیں گلگتی بھی ہیں بڑی تعداد میں, کشمیری بھی ہیں. تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو لسانیت کا رنگ کیوں دیتی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں, پیپلز پارٹی ہرگز نہیں دیتی ہے. ایم کیو ایم نے ہمیشہ لسانی سیاست کی ہے, اور ان کی پارٹی کا نام ہی ہے مہاجر رکھا ہوا ہے, تو آپ اس سے زیادہ اندازہ اور کیا لگا سکتے ہیں. تو پہلے رکھا تھا نا, ابھی جو ہوا سر لسانیت کا تو الزام لگایا ہے گورنر پر کہ انہوں نے ایک لسانیت پر مبنی ایکٹیویٹی کی ہے, ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تو کراچی سے اردو بولنے والوں کو تو نہیں ہے. وہ آپ ایک کام کریں نا, وہ ویڈیو اپنے پاس منگا لے جو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اپنی من پسند لوگوں کو, یم خیال لوگوں کو بلانے کا. ان سب کا افراتفری والا ہی گفتگو تھا. ان سب کو کراچی یا سندھ کے تاریخ کو مسخ کرنے کا گفتگو تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کراچی یہ گلدستہ ہے, ہمیشہ یہاں پہ سب محبت اور امن کے ساتھ رہے, اور آج بھی الحمدللہ یہی صورتحال ہے. آج بھی الحمدللہ یہی یونٹ. لیکن جو ابھی اگر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کر رہے ہیں, کراچی 7 اضلاع ہے, ہر ضلع کا اپنا ٹیکس نظام ہے, ہر ضلع کا اپنا ٹاؤن ہے, ہر ضلع کا اپنا سب کچھ ہے, ترقیاتی اسکیم میں ہر چیز ہے. یعنی سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ماضی میں اگر صرف ساؤتھ کلپٹن وغیرہ میں فنڈ خرچ ہوتے تھے, آج میرے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں بھی خرچ ہوتا ہے, آج کورنگی میں بھی ہوتا ہے, آج ملیر میں بھی ہوتا ہے. تو اب سب ہوتا ہے, مگر کراچی قسمت بدلتی ہے. تھینک یو ویری مچ قادر مندوخیل صاحب, وسیم اختر صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.